بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا اس کی وطن سے اعلیٰ محبت ہمیشہ قائم رہے گی، اور ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر انسان اپنے ملک پر فخر کرنے لگتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کر لیں۔ نواب صادق محمد خان 1904 میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے 3 سال بعد ہی 1907 میں ان کے والد نواب محمد بہاول خان عباسی انتقال کر گئے، اور اس طرح صرف 3 سال کی عمر ہی نواب صادق محمد خان بہاولپور ریاست کے حکمران بنے۔ نواب آف بہاولپور نے ایچسن کالج سے تعلیم حاصل کی۔ کوئٹہ سے فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1922 میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز ہوئے، اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے 1946 میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ تقسیم ہند کے وقت بہاولپور ریاست کو مکمل آزادی دی گئی کہ وہ جس ملک کے ساتھ چاہے اپنا الحاق کر لے۔ اس سلسلے میں پنڈت جواہر لال نہرو نواب آف بہاولپور سے ملاقات کرنے لندن بھی گئے، اور بھارت سے الحاق کرنے پر زور دیا، اور کئی طرح کی مراعات دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن نواب صادق محمد خان نے صاف انکار کر دیا، اور 5 اکتوبر 1947 میں حکومت پاکستان سے الحاق کا اعلان کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ نواب آف بہاولپور قائد اعظم کے بہترین اور قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آزادی کے بعد حکومت پاکستان کی بھرپور مدد کی، اور سرکاری زمینوں کو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں خود بہاولپور کی ریاستی خزانے سے ادا کی گئی۔ 1955 میں نواب آف بہاولپور اور جنرل غلام محمد کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت بہاولپور ریاست کو مغربی پاکستان کے ایک صوبے کا حصہ بنا دیا گیا، اور حکومت پاکستان کی جانب سے نواب آف بہاولپور کے لیے 32 لاکھ روپے سالانہ بطور وظیفہ مختص کر دیا گیا۔ نواب آف بہاولپور صادق محمد خان سادہ لیکن خوددار شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی لندن میں قیام کے دوران ایک روز سادہ لباس میں عام شہری کی طرح ٹہلنے لگے، اور اسی دوران دنیا کی معروف ترین کار ساز کمپنی رولز رائس کے شو روم پر نظر پڑی۔ شو روم میں کھڑی گاڑیاں بے حد پسند آئیں، لیکن جب ان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو دروازے پر موجود گارڈ نے ان کو غریب ایشیائی باشندہ سمجھ کر ان کی بے عزتی کر دی، اور کہا، یہ گاڑیاں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہیں۔ گارڈ کی اس بدتمیزی کے بعد نواب آف بہاولپور واپس ہوٹل آئے، اور اگلے ہی دن پوری شاہی لوازمات کے ساتھ ملازموں کی فوج لے کر شو روم پہنچے، اور وہاں موجود 6 کی 6 گاڑیاں خرید لیں، اور ملازمین کو حکم دیا کہ فوراً یہ گاڑیاں بہاولپور بھجوا کر میونسپلٹی کے حوالے کر دی جائیں، اور ان گاڑیوں سے شہر کو صاف کرنے اور کوڑا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ جب بہاولپور میں رولز رائس گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں تو یہ بات دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور مارکیٹ میں رولز رائس کی قیمت تیزی سے گرنے لگی۔ دنیا میں رولز رائس کمپنی کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا۔ کہیں بھی رولز رائس کا نام لیا جاتا تو لوگ ہنسنے لگتے اور کہتے
کہ یہ وہی رولز رائس جس سے پاکستان کے شہر بہاولپور میں کوڑا اٹھایا جاتا ہے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر رولز رائس کمپنی کے مالک نواب صاحب سے معافی مانگنے خود بہاولپور آئے اور تحریری معافی نامہ پیش کیا اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو کوڑا اکٹھا کرنے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا جائے، اور نواب صادق محمد خان نے ان کی معافی قبول کرتے ہوئے تمام گاڑیوں کو کوڑے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا۔ رولز رائس کمپنی کے مالک نے نواب آف بہاولپور کو بطور تحفہ 6 نئی گاڑیاں بھی پیش کی، جن میں سے ایک نواب صادق محمد خان نے پاکستان کے دورے پر آئے سعودی عرب کے شاہ کو تحفے میں دے دی، جو سعودی عرب کی سرزمین پر چلنے والی پہلی رولز رائس گاڑی تھی۔ رولز رائس اس وقت دنیا کی 10 مہنگی ترین گاڑیوں میں شامل ہوتی تھی۔ محب وطن اور اعلیٰ صفت نواب آف بہاولپور نے 1966 کو لندن میں وفات پائی، بعد از آن کی جسد خاکی کو بہاولپور منتقل کر کے ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، نواب آف بہاولپور کی یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیو شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ شکریہ۔